تیسرا پہر رات کا شروع ہو چکا تھا کہ جب پستول سے ہونے والے 2 فائروں نے فضا میں قبرستان کا سکوت توڑا۔ گھر میں ثلاثہ اشجار پر رات بسر کرتے ہوئے پرندوں نے فائروں کی آواز سن کر اڑان بھر لی۔ پہلا فائر اس لڑکی کی ابھری ہوئی چھاتی سے ہو کر چیرتا ہوا دل کو گدے میں دھنس گیا، جس پر وہ لڑکی آج رات آخری بار سوئی تھی، کیونکہ اب اسے سور پھونکے جانے کے بعد اٹھنا تھا۔ دوسرا فائر بھی وسط سینے کو چیرتا ہوا گدے میں جا چھپا۔ مقتولہ کا نام نادیہ تھا اور عمر عین شباب کی تھی۔ قاتل کا نام چودھری خدا بخش تھا، جس کے بالوں میں چاندی کے ریشوں کی چمک دیکھی جا سکتی تھی۔ نادیہ کے سینے کو چھلنی کرنے سے پہلے چودھری کے چہرے پر شفافیت اور لومڑی کی چالاکی کے آثار آنکھوں میں تھے، اور فائر داغنے کے بعد اس منحوس چہرے پر عجب طمانینت مترشح تھی، جبکہ مقتولہ کے پرنور چہرے پر معصومیت برابر تھی۔ سانسیں تھمنے کے بعد بھی گمان ہوتا تھا کہ وہ ابھی گہری نیند سے بیدار ہوگی اور انگڑائی لے کر کائنات کا نظام درہم برہم کر دے گی، مگر یہ صرف گمان تھا۔ نادیہ 3 ماہ پہلے ہی لوئل پور کی ایک سرکاری جامعہ سے فزکس میں 4 سالہ ڈگری لے کر گاؤں لوٹی تھی۔ وہ خوب یہ بات جانتی تھی کہ اب اس کی شادی کا مرحلہ آن پہنچا ہے، کیونکہ اس کا باپ اس کی نوکری کی اجازت کبھی نہ دے گا۔ وہ اجازت دیتا بھی کیوں کر؟ آخر وہ گاؤں کا چودھری تھا، جس کی ملکیت میں 4 مربع زمین، 200 بھینسیں، اعلیٰ نسل کے 70 گھوڑے، 10 ٹریکٹر اور 4 کنال پر مشتمل ایک کوٹھی تھی، جو کسی مغل بادشاہ کا قصر معلوم ہوتی تھی۔ چودھری کی خود ساختہ گیتے کے مطابق اگر وہ اپنی بیٹی کو نوکری کی اجازت دیتا تو اس کی برادری اور گاؤں میں ناک کٹ جاتی۔ نادیہ سمجھدار تھی، اس لیے اس نے نوکری کے متعلق اپنے باپ سے کچھ بات نہ کی۔ مگر شادی اور نوکری میں تو بہت فرق ہے۔ والدین کی خاطر نوکری کی قربانی دینا تو ممکن ہوتا ہے، مگر مرضی کے برخلاف کسی کے بندھن میں بندھ کر زندگی کو جہنم بنا لینے کا یار کس کو ہو؟ چودھری کی مرضی بلکہ حکم یہ تھا کہ نادیہ کی شادی اس کے چچا زاد چودھری انجم سے ہو جائے۔ انجم 24-25 سال کا ایک گبرو نوجوان تھا، جس کے چہرے پر سجی بڑی بڑی مونچھوں کو دیے گئے وٹ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ شرافت اس جوان کے پاس بھی نہیں بھٹکی۔ باپ کی بے بہا دولت کا غرور اور نوابی شوق، جیسا کہ کتے لڑانا، کبوتر اڑانا اور شرطیں بندھنا، ہر شب خمر کے دور کرنا وغیرہ الگ تھے۔ ایک دن خدا بخش نے نادیہ سے کہا کہ میں تمہاری شادی انجم سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کے نادیہ نے محسوس کیا کہ اس کے سر پر کسی نے آسمان لا رکھا ہے۔ وہ چیخیں مار کر در و دیوار سے سر پیٹنا چاہتی تھی، مگر وہ صبر کیے جا رہی تھی۔ باپ کی بات سننے کے بعد نادیہ نے سر جھکا کر کہا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ درحال کہ یہ بات سر اٹھا کر کرنے والی تھی۔ باپ کا خوف تھا کہ احترام پدر تھا، مگر اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ بیٹی کی بات سن کر چودھری کی آنکھیں انگارہ ہوئیں۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی اٹھ کر سامنے بیٹھی ہوئی بیٹی کا گلا دبا لے، مگر وہ ضبط کیے رہا کہ شاید نادیہ سمجھانے سے ہی باز آ جائے۔ چودھری نے لہجے میں مصنوعی غصہ لاتے ہوئے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ خاندان سے باہر تیری شادی ہو، اور وہ بھی تیری پسند سے۔ تیرا باپ کبھی اس بات کی اجازت نہ دے گا، مگر ابا میرا مذہب تو مجھے اس بات کی پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے۔ کان کھول کر یہ بات اپنے بھیجے میں ڈال لے کہ تیرے لیے مذہب بھی میں ہی ہوں، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، چاہے مذہب درمیان آئے یا کچھ اور۔ لیکن ابا، انجم کے ساتھ میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ تیری زندگی ہی تباہ ہوگی نا، تو مر تو نہیں جائے گی۔
باپ اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کر سکتے ہیں؟ اپنی غیرت کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں پسند کی شادی کر لوں تو آپ کی غیرت پر کیا حرف آئے گا؟ چودھری نے اٹھ کر ایک سناٹے دار تھپڑ نادیہ کے چہرے پر رسید کیا۔ معلوم ہوتا کہ سفید رخسار پر عباس کے علم کی شبیہ بن گئی ہے۔ دیکھ، تجھے بتا رہا ہوں کہ شادی تیری ہوگی تو میری ہی مرضی سے، وگرنہ اس گھر سے تیری میت ہی روانہ ہوگی قبرستان کو۔ وہ گال سہلاتے سسکیاں لیتے ہوئے گویا ہوئی کہ شادی کروں گی تو اپنی مرضی سے ورنہ نہیں۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا باپ اپنے کہے کو سچ کر دکھائے گا۔ بیٹی یہ سمجھتی تھی کہ باپ کا غصہ وقتی ہے، اکلوتی بیٹی کی خواہش کے آگے بہر طور باپ کو جھکنا پڑے گا، اور باپ یہ سمجھتا تھا کہ تھپڑ کھانے کے بعد بیٹی اپنے دل سے پسند کی شادی کا خیال نکال باہر کرے گی۔ وہ دونوں غلط تھے۔ باپ جھکا، نہ بیٹی نے پسند کی شادی کے خیال کو جھٹکا۔ اور پھر ایک دن چودھری نے فیصلہ کیا کہ غیرت کے نام بہرحال نادیہ کی قربانی فرض ہو گئی ہے۔ کیا ہوا جو نادیہ بھی قربان ہو جائے گی؟ آخر پہلے بھی تو لاکھوں عورتوں کا بلیدان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس رات نادیہ کو اس کے باپ نے قتل کر دیا۔ نہ مقدمہ ہوا، نہ چودھری اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش ہوا۔ پولیس والوں کو اپنا حصہ ملتا تھا اور گاؤں والے خوفزدہ تھے کہ اب اگر لب کشائی کی تو چودھری فرعون بن جائے اور گاؤں والے بنی اسرائیل۔ گاؤں والوں کے پاس اس واقعے کی صداقت پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ رات کو چودھری پستول صاف کر رہا تھا کہ صفائی کے دوران غلطی سے 2 فائر چل گئے جو سوئی نادیہ کی چھاتی کے پار ہو گئے۔